صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، گرچہ بہتوں کا معاملہ ہوگا، کہ مولانا صاحب اگر میں شادی جاب والی لڑکی یا مالدار لڑکی سے کرتا ہوں تو مجھے کن باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو اپنے سے زیادہ مالدار لڑکی کے چکر میں ہے اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ مجھے اس کا غلام بن کے رہنا ہے۔ یہ پہلا فارمولہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ جاب والی ہے تو جاب والی ہر مہینہ جہیز لاتی ہے نا۔ جو جہیز پہلی مرتبہ لائی ہے وہ تو ایک مرتبہ لا گئی، ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کے کنارہ ہو گیا۔ جو لوگ آج 50 سال کے ہیں وہ جا کر کے اپنا جہیز دیکھ لیں، ایک بھی نہیں ملے گا کہاں گیا، ملتا ہی نہیں جہیز۔ میں تو جب گاؤں جاتا ہوں تو تلاشتا ہوں، جو ملا تھا ایک بھی ہاتھ ہی نہیں لگتا ہے، معلوم نہیں کیوں، جہیز رکتا ہی نہیں کبھی۔ بہرحال تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس نیت سے شادی کی گئی ہے تو آپ شوہر عرف بیوی بننے کے لیے تیار رہیں۔ یہ اگر دو چیزوں کو مین بنایا گیا ہے تو یہ ہونا ایک دم ممکنات میں سے ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ لڑائی جو اس وقت ہے، پرسنٹیج تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن سب سے زیادہ لڑائی پڑھے لکھے فیملی میں ہو رہی ہے۔ معلوم آپ کو، جو میاں بیوی زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے درمیان میں زیادہ لڑائی ہے۔ جس وقت میں نے شادی کی میں بڑا پڑھا لکھا تھا ماشاءاللہ، پورے علاقے میں چرچا تھا، مولانا بھی ہیں، ایم اے بھی ہیں، فلاں بھی ہیں۔ تو ہمارے گھر والے بھی سمجھتے تھے کہ اس کا بھی مزاج کیا ہوگا، کہ کافی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے والد محترم نے کہا کہ تجھے جیسی لڑکی چاہیے تو اپنی بڑی بہن کو بتا دے اور انہی کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو بتا دیا۔ ہم نے کہا بھائی 2 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اتنا اردو لکھنا جانے کہ مجھے خط لکھ لے، تب ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، اتنا اردو جانتے ہو کہ خط لکھ لے، اور روزہ نماز کی پابند ہو، بس۔ کون سی کلاس پاس ہے، کیسی پاس ہے، کچھ بھی نہیں، کر لیا شادی، موج سے رہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ایسی ہو ویسی ہو لٹو کی طرح ناچ رہے ہیں آج بھی۔ تو جو شریعت نے بات کہی، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے، بخاری کی روایت ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں لِحَسَبِهَا وَنَسَبِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے، شادی کر لیتے ہیں، بہت مالدار ہے، شادی کر لیتے ہیں، بڑے اونچے خاندان کے ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالدِّينِ، تم دین کو مقدم رکھ کر شادی کرو گے تو انجوائے کرو گے۔ دیندار مل جائے، بقیہ یہ 3 صفت پہ کوئی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، کچھ بھی نہیں لگی ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کے فارمولے کے تحت کرتے ہیں وہ ہمیشہ موج کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، میری شادی کو یہ جو اکتوبر کا مہینہ گیا 35 سال ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 35 سال۔ مسجد میں بیٹھا، اس کے پہلے بھی بول چکا ہوں، 35 سال میں 5 منٹ کا ہمارا عرصہ میاں بیوی کا نہیں گزرا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ 5 منٹ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی تو اللہ نے ہماری مدد کی۔ تم کو پیسہ پیارا ہے تو پیسہ مدد کرے گا، جیسا کر رہا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اسی کو معیار بنائیے۔ بیوی آپ کو جو فضیلت بخشی گئی ہے، جہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں، آپ کو بڑا بنایا ہے بیوی کے اوپر۔ آگے وجہ کیا لکھی ہے؟ وجہ لکھی ہے کہ تم اس کے اوپر پیسہ خرچہ کرتے ہو، تم اس سے پیسہ لینے لگے تو اب آیت الٹی کر دیا نا تم نے معنی کے لحاظ سے۔ تو جو پیسہ خرچہ کر رہا ہے اس کے غلامی کرنی پڑے گی، تو لہذا مل جائے کوئی اچھی بات ہے، شرط رکھ کر نہیں کرے۔